الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. میں آپ کے سامنے آج اس موضوع پر کچھ کہنا چاہوں گا کہ کیا قرآن کو سمجھنا ضروری نہیں. کیا قرآن کو سمجھنا ضروری نہیں. اس معاملے میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور برائے مہربانی آپ اس سے یہ نہ سمجھیے کہ اس کا مقصد آپ کو یا کسی کو کنڈیم کرنا ہے، بلکہ ہمارے ذہنوں کے اندر ایک جو چیز بیٹھ گئی ہے کہ قرآن سمجھنا بہرحال ضروری نہیں ہے. سمجھے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھے تو کوئی بات نہیں. اور ایک قسم کی بے نیازی اور لاپرواہی ہمارے کلچر میں آ گئی ہے، تو اس کے مختلف پہلوؤں کو انالائز کرنا ہے. اور شیطان نے جو ہمیں کنونس کر دیا ہے کہ قرآن سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو کھنگال کر یا اچھی طرح سے مختلف پہلوؤں سے جانچ کر اس چیز کو ہمارے ذہنوں سے نکالنا ہے، یہ مقصد ہے. چلیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی کتاب میں سورہ صاد میں فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. بہت ہی صاف سیدھی زبان میں فرمایا کتاب، یہ کتاب ہے، انزلناہ ہم نے نازل کیا اس کو، مبارکن برکت والی ہے، مبارک ہے. کس لیے نازل کیا؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں. تو گویا مومنین جو ہیں وہ اس کتاب کی آیات میں تدبر کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر قفل چڑھ گئے ہیں؟ تو گویا اللہ تعالیٰ نے دو تقسیم کر دی انسانوں کی، ایک جو اس کو مانتے ہیں کافروں کو ہٹا کر اور اس پر اس کی آیات میں تدبر کرتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں منافقین جو تدبر نہیں کرتے، جن کے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں. تدبر کا معنی کیا ہے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھیے. آپ اخبار پڑھتے ہیں یا کوئی افسانہ پڑھتے ہیں تو آپ کو کبھی یہ بات کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ آپ پھر سے جا کر واپس پڑھیں کہ بھئی کیا پڑھا تھا میں نے. آپ ایک جو ہے دور میں اس کو سمجھ جاتے ہیں. لیکن جس طرح آپ اخبار پڑھتے ہیں یا افسانہ پڑھتے ہیں، کیا آپ اسی طرح میتھس کی کتاب پڑھ سکتے ہیں؟ سائنس کی کتاب پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. ایک ایک سٹیپ پر رک جاتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ ابھی یہ بات کہی گئی تھی، اسے دوسرا سٹیپ کہاں سے آ گیا. اس کو کہتے ہیں تدبر، اس کو کہتے ہیں تدبر. تو قرآن کا نزول دیکھیے آپ کہ تدبر کے لیے نازل ہوا ہے. اگر انسان اس کو سمجھے ہی نہیں تو کیا خاک تدبر کرے گا؟ ظاہر ہے کہ تدبر کرنے کے لیے بنیادی سیڑھی فہم ہے، بغیر سمجھے تدبر بالکل نہیں ہو سکتا. ایک اور آیت ہے سورہ فرقان میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے وقال الرسول یا ربی، اے میرا رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو مفہوم کہہ رہا ہوں میں چھوڑ رکھا تھا. علماء کرام نے اس چھوڑنے کے مختلف مدارج، مختلف پہلو بتائے ہیں. اگرچہ کہ یہ آیت کفار کے متعلق نازل ہوئی ہے، لیکن علماء کرام نے اسی کے تحت یہ فرمایا ہے کہ قرآن پر ایمان نہیں رکھنا چھوڑنا ہے، یہ تو واضح ہے، لیکن اس کو نہیں پڑھنا یہ بھی چھوڑنا ہے. یعنی اس کی تلاوت نہیں کرنا، اس کو چھوڑنا ہے. اس کو نہیں سمجھنا، اس کو چھوڑنا ہے. اس پر تدبر نہیں کرنا، اس کو چھوڑنا ہے. اس پر عمل نہیں کرنا، اس کو چھوڑنا ہے. اس کو نہیں پھیلانا، اس کو چھوڑنا ہے. یعنی یہ سارے قرآن کے حقوق ہیں اور مختلف درجے ہیں، جو مختلف پہلو ہیں. ان ساروں کو ہم کو عمل کرنے کی، ان ساروں پر کوشش کرنی چاہیے، ورنہ جس ایریا میں ہم عمل نہیں کریں گے گویا اس حد تک ہم قرآن کو چھوڑیں گے. اس لیے بھی قرآن کا سمجھنا
جو کہ پہلی سیڑھی ہے، اس کے بعد تدبر ہوگا، اس کے بعد تذکر ہوگا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے آیت پوری نہیں پڑھی شروع میں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل والے نصیحت پکڑیں۔ نصیحت پکڑنا کس کو کہتے ہیں؟ کہ اگر ایک شخص کو آگ جلاتی ہے معلوم ہے، تو اگر اس نے نصیحت پکڑی تو وہ یہ کرے گا کہ دوسری بار آگ کے قریب نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب ہے نصیحت پکڑنا۔ یہ نہیں کہ جو ہے نصیحت پکڑنا اس کو نہیں کہیں گے کہ وہ آگ میں کود جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں اور نتیجتاً اس پر عمل کریں۔ کیا ہمیں چھوٹ ہے بحیثیت غیر عرب ہونے کے؟ ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ بہانہ ہے کہ بھئی ہم تو غیر عرب ہیں، تو ہم کو کیسے جو ہے قرآن سمجھ میں آئے گا؟ یہ بھولا بھالا معصومانہ جو ہے بہانہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ ہم نے اپنی مادری زبان کے علاوہ دوسری زبانیں بھی سیکھی ہیں۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی مادری زبان کے علاوہ دوسری زبان سیکھی ہو، مثلا انگریزی سیکھی ہو، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہرگز اس کے لیے کوئی بہانہ پیش کرنے کے لیے نہیں رہے گا کہ وہ یہ کہے کہ اے اللہ، آپ کی کتاب عربی زبان میں تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو انگریزی کیوں سیکھی تھی؟ اس لیے کہ انگریزی سے دنیا وابستہ تھی، اس لیے کہ انگریزی سے پیسہ پوزیشن وابستہ تھی، دنیا کے لیے انگریزی سیکھی، لیکن چونکہ آخرت کی کوئی ویلیو نہیں تھی، قرآن کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اس لیے عربی نہیں سیکھی۔ بس سیدھا سادہ جواب ہے، دوسرا کوئی جواب اللہ تعالیٰ کے سامنے تو دے نہیں سکتا انسان، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بہانے نہیں چل سکتے۔ تو جب ہم نے انگریزی سیکھی ہے اور اس میں باضابطہ بولتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ قرآن عربی زبان میں تھی اس لیے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا اس قرآن سے کیسا تعلق تھا، کیسی محبت تھی ان کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ طٰہٰ میں وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تھے تو آپ شوق میں اور اس ڈر سے کہ کہیں آپ بھول نہ جائیں جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے آپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، قرآن کے جو ہے پڑھنے میں آپ جلدی مت کیجیے، مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اس سے پہلے کہ وحی آپ تک پوری کر دی جائے۔ مفہوم کہہ رہا ہوں میں۔ اور آگے فرمایا وَقُلْ، اور کہیے ربی، اے میرے رب، زدنی، زیادہ کر مجھ کو، علما، علم میں۔ ایون یہ علم کی جو آیت ہے، آیت کا ٹکڑا ہے، وہ بھی دیکھیے قرآن کے کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے، قرآن کے کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے کہ وَقُلْ ربی زدنی علما۔ تو وہ آپ کو اتنا اشتیاق تھا اس کو حاصل کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا کہ آپ جلدی مت کیجیے۔ صحابہ کرام، اچھا، قرآن کی عظمت کا کہ کئی پہلو ہیں۔ ایک عظیم الشان پہلو یہ ہے کہ قرآن واحد چیز ہے جو اس دنیا میں غیر مخلوق ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز، انسان، جھاڑ پہاڑ، کائنات، رسول، نبی، یہ سارے کے سارے مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں سوائے قرآن کے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ یہ کتنی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے ہمیں نوازا ہے، اور یہ ہماری کیسی لاپرواہی اور کیسی بے نیازی ہے کہ جس کلام میں ہمارے ہی فائدے کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، اسی کلام کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ایک اور پہلو دیکھیے کہ قرآن کریم سب سے بہترین کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی بک ہے ان اے سینس اگر کہا جائے اس کو، لیکن ہمارا سلوک اس کے ساتھ نعوذ باللہ بدترین ہے۔ عملی پہلو سے، زبانی پہلو سے بہت زبانی جمع خرچ بہت ہے ہمارے پاس کہ اللہ کی کتاب ہے، بڑی مقدس ہے اور فلاں، اس کو جزدانوں میں لپیٹ کے ایسا رکھیں گے اوپر کہ وہ ہاتھ کو ہی نہ لگے۔ یہ ہمارا جھوٹا احترام ہے اس کتاب کے ساتھ کہ اس کو لپیٹ کر اتنا اوپر رکھیں گے کہ کبھی پڑھنے کی نوبت نہ آئے اس کو۔
اگر میرے شیلف میں 20 کتابیں رکھی ہوں تو میں ہر کتاب کو سمجھ کر پڑھا ہوا ہوں گا سوائے قرآن کے. یہ میرا سلوک ہے، بدترین سلوک ہے. ہر کتاب کو میں سمجھ کے پڑھوں گا، لیکن جیسے ہی قرآن کی باری آئے گی بغیر سمجھے پڑھوں گا. جبکہ ہر دوسری کتاب، چاہے وہ فزکس کی ہو، میتھس کی ہو، کیمسٹری کی ہو، سوشل اسٹڈیز کی ہو، میڈیسن کی ہو، ہم اس سے بہتر سلوک کرتے ہیں، اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے نہیں. یہ اور ہمارے پاس کیا بہانہ ہے کہ میں مصروف ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. جب انسان کہتا ہے کہ میں مصروف ہوں تو اس کا مطلب اس لمحے وہ مر نہیں جاتا، وہ زندہ رہتا ہے، لیکن دوسرے کام میں مشغول ہوتا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ میں مصروف ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو قرآن پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں نا، یہ میرے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، میرے پاس دوسرے زیادہ اہم کام ہیں، میں بہت مصروف ہوں. یہ قرآن جو ہے نعوذ باللہ میرے ٹائم کا ورث نہیں ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں یا کسی اور کلاس میں جاؤں اور قرآن سیکھوں. کیوں کہ ہمارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے، سونے کا ٹائم ہے، کھانے کا ٹائم ہے، پینے کا ٹائم ہے، دوستوں سے باتیں کرنے کا ٹائم ہے، اخبار پڑھنے کا ٹائم ہے، رسالے پڑھنے کا ٹائم ہے.